امبیسڈر آف اسلام بنا کر نبی آخر الزمان نے خاتم النبیین نے حضرت عثمان کو مکے روانہ کیا. حضرت عثمان مکے میں ہیں. کہاں ہے؟ سب بولیے کہاں ہے؟ مکے میں ہے. مکے والوں نے کہا ہے اے عثمان تم مکی ہو، اے عثمان تم آئے ہو، تم میرے بھائی ہو، تم میرے گھر والے ہو، تم میرے خاندان والے ہو، تم آئے ہو تو تمہیں اجازت ہے، تمہیں پرمیشن ہے کہ تم کعبے کی زیارت کر لو، کعبے کا طواف کر لو، لیکن تمہارے پیغمبر کے لیے، تمہارے پیغمبر کے ساتھیوں کے لیے کعبے کی زیارت کا پرمیشن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. اے دنیا کے مسلمانوں سنو، سکھ پور کے مسلمانوں، بنگلہ دیش کے مسلمانوں، عشق دیکھنا چاہتے ہو تو صحابہ کی زندگی میں دیکھو. حضرت عثمان مکے کے تمام کفار و مشرکین سے کہہ رہے ہیں اے مکے والوں کان کھول کر سن لو، اگر نبی آخر الزمان قیامت تک کعبے کا طواف نہیں کریں گے تو یہ عثمان بھی قیامت تک کعبے کا طواف نہیں کریں گے. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. سبحان اللہ. کعبے تک، کعبے کے سامنے عثمان ہے. ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کعبہ دیکھ لے، کعبے کا طواف کر لے، کعبے کی زیارت کر لے، لیکن حضرت عثمان کی نگاہوں کے سامنے کعبہ ہے. لیکن کہہ رہے ہیں قیامت تک اگر مصطفیٰ نہیں آئیں گے میں بھی کعبے کو نہیں دیکھوں گا. یہ عشق ہے. عشق مصطفیٰ میں حضرت ابو بکر، سب مل کر بولیے کیا کر رہے ہیں؟ جان دے رہے ہیں، جان دے رہے ہیں، جان لٹا رہے ہیں. حضرت عمر جان لے رہے ہیں. حضرت عثمان کعبے کا طواف چھوڑ رہے ہیں. اور مولا علی نے کیا کیا؟ سبحان اللہ. مولا علی نے کیا کیا جاننا چاہتے ہیں؟ سید پور کے کتنے لوگ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے بتائیں. اور بیچ میں ایک نعرہ لگے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت. کیا نام ہے؟ محمد کامران اشرفی. سبحان اللہ. اشرفی فضلی بھی ہے، اشرفی فیضان بھی ہے. اے اشرف زمانہ، زمانے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا، دریا بسینہ دارت، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارت، بحرمت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی و سیدنا عبدالرزاق نور العین. مولا ہم سب کے بیٹھنے کو کامیابی عطا فرما، ہم سب کے بیٹھنے کو قبول کر لے، اور ہم سب کے عشق مصطفیٰ کو قبول کر لے. سبحان اللہ. ثانوے علی پر سر انور رکھ کر نبی آخر الزمان مقام صحابہ میں آرام کر رہے ہیں. دوسری طرف سورج اپنے حسن کے جلوے بکھیر کر غروب ہونے کی تیاریوں میں مصروف ہے. آخرکار سورج ڈوب گیا ہے. مولا علی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. مولا علی چاہتے تو پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ کو اٹھا سکتے تھے، اٹھا سکتے تھے، لیکن مولا علی کیا ہے؟ باب العلم ہے.
ہے؟ باب العلم، ولایت کے تاجدار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، خلافت صدیقیوں عمریوں عثمانی کے امین و معاقب ہیں۔ حضرت علی نے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس نے رسول کی اطاعت، اس نے اللہ کی اطاعت۔ شاعر کہتا ہے نمازیں قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو۔ سورج ڈوب گیا ہے، عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب جاری ہے، لیکن آقا کو نہیں اٹھایا ہے۔ مولائے کائنات کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوؤں کے قطرات مصطفیٰ جان رحمت کے رخسار پر پڑے۔ مولا رو رہے ہیں نا، اور یہ آنسو موتی بن کر رخسار مصطفیٰ پر گرے ہیں۔ مصطفیٰ بیدار ہوئے، فرمایا علی روتے کیوں؟ ایسے ہی غار ثور میں آقا نے فرمایا تھا صدیق روتے کیوں ہیں؟ عاشقوں سے ایسی ہی گفتگو کی جاتی ہے۔ صدیق سے فرما رہے ہیں اے ابو بکر روتے کیوں ہیں؟ یہاں فرما رہے ہیں اے علی روتے کیوں ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا ہے، میری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، میں کشمکش میں تھا، میرا دل مضطرب تھا کہ میں آپ کو اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں، جگاؤں کہ نہ جگاؤں، بیدار کروں کہ نہ کروں، لیکن آخر میں میرے دل نے یہ آواز دی ہے علی آج نماز عصر کو آمنہ کے لختے جگر پر نثار کر دو۔ آج نماز عصر کو عبداللہ کے نور نظر پر وار کر دو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ قدر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الوصول بندگی استاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے عشق۔ اب کیا ہوا؟ مولا علی کی ایک نماز قضا ہوئی تو رونے لگے، اور آج نہ جانے کتنے عاشقان مولا علی، کتنے اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ان کے قدم مسجد کی طرف نہیں جاتے، ملنگ بنے پھر رہے ہیں، پیروں میں اور ہاتھوں میں کڑے لگائے ہوئے ہیں، اور مولا علی کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن نماز کی طرف نہیں جا رہے ہیں، مسجد کی طرف نہیں جا رہے ہیں، بھنگ پی رہے ہیں، اور یا علی کے نعرے لگا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں میں تو علی کے در کا مستانہ ہوں۔ سید پور کے مسلمانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں مولا علی کے لخت جگر حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں جس حالت میں اپنی جان قربان کی، این حالت نماز میں حضرت امام حسین نے جان قربان کی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو کربلا لے جاتا، کربلا کے مناظر کا دیدار کراتا، پھر کبھی مجھے بلائیں گے تو انشاءاللہ میں امام حسین کی اس نماز کا ذکر کروں گا۔ آج مولا علی کی نماز سن لو۔ این حالت نماز میں امام حسین اپنی جان قربان کر رہے ہیں تاکہ نماز کی اہمیت، نماز کے امپورٹنس سے میرے نانا جان کی امت قیامت تک آگاہ ہو جائے۔ نماز کیا ہے؟ اچھا میں آپ سے ایک سوال کروں، اگر مولا علی رسول کائنات کو اٹھا لیتے
تو کیا وہ نماز قبول ہوتی؟ وہ نماز قبول نہیں ہوتی، وہ سجدے مقبول نہیں ہوتے. لیکن سید پور کے مسلمانوں، بنگلہ دیش کے خوش عقیدہ اوریجنل مسلمانوں، سنو، اطاعت مصطفیٰ کا، عشق مصطفیٰ کا، پیروی مصطفیٰ کا، ادب مصطفیٰ کا یہ انعام ملا کہ مولا علی کے لیے ڈوبا ہوا سورج پلٹایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. جس طرح اطاعت مصطفیٰ کرنے کی وجہ سے مولا علی کے لیے ڈوبا ہوا سورج پلٹایا. قسم خدا کی، آج کے مسلمان اطاعت مصطفیٰ کرنے لگے، محبت مصطفیٰ کا ثبوت پیش کرنے لگے، عشق مصطفیٰ کے شمع اپنے سینے میں جلانے لگے، تو جو ہماری قیادت کا سورج، ہماری حکمرانی کا سورج غروب ہو گیا ہے، اطاعت مصطفیٰ کے صدقے، محبت مصطفیٰ کے صدقے، عشق مصطفیٰ کے صدقے اللہ وہ سورج ابھار دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم پھر دنیا میں سرخرو ہوں گے. 1200 سال تک مسلمان پوری دنیا پر حکمرانی کرتے رہے، اس کی وجہ کچھ نہیں تھی، اس کی وجہ صرف عشق مصطفیٰ تھا، محبت مصطفیٰ تھی. جب ہمارے سینے میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت تھی، عشق مصطفیٰ تھا، اس وقت ہمارا حال یہ تھا کہ پوری دنیا ہمارے تابع تھی. یورپ کی بیشتر ریاستیں ہماری تھی، اسپین ہمارا تھا، قسطنطنیہ ہمارا تھا، روم ہمارا تھا، اٹلی ہمارا تھا. ہم نے پوری دنیا کو نظام حیات دیا تھا، علم و سائنس کا مارگ دکھایا تھا، پوری دنیا پر ہماری حکومت قائم تھی، سلطنت ہمارے قدموں میں تھی، تخت و تاج پر مسلمانوں کا راج تھا. صرف تخت و تاج پر ہی نہیں، عشق مصطفیٰ اپنے سینے میں سجائے ہوئے مسلمان جب اپنے گھوڑے کو سمندر پہ ڈال دیتا تو سمندر بھی راستے دینے پر مجبور ہو جایا کرتا تھا. جنگلوں اور بیابانوں میں جب مسلمان گزرتے تھے تو جنگل کے خطرناک جانور بھی راستے دینے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے. تب تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اخیر میں ایک سوال کروں گا، اس کے بعد میری تقریر ختم ہوگی. پھر سورج جو روزانہ اگتا ہے یہ ڈوبتا ہے یا نہیں ڈوبتا ہے؟ بولیے. ڈوبتا ہے. سورج کتنے لوگ ڈبانے والے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. اس کا مطلب ہے سورج نہیں ڈوبتا. سورج ارے جو آفتاب میرے نبی کے صدقے بنا ہو وہ نہیں ڈوبتا، جو صدقہ لے کر بنا ہو، صدقے میں بنا ہو وہ نہیں ڈوبتا. اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ آفتاب نبوت ڈوب گیا. آنکھیں مر کر مٹی میں مل گئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورج نہیں ڈوبتا بلکہ سورج عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز تھا. ادھر صحابہ میں آقا نے سورج کو اشارہ کیا، پلٹنے کا اشارہ کیا. سورج نے رب سے کہا اے میرے کریٹر، اے میرے خالق، میں تیرے عرش کے سجدے چھوڑ کر کیسے واپس جاؤں. تو اے سید پور کے مسلمانوں آخری جملے کو سن لو. رب نے فرمایا اے سورج، آج میرے عرش کا سجدہ تو قضا ہو سکتا ہے لیکن میرے محبوب کی انگلی کا اشارہ خطا نہیں کر سکتا، اور میرے شیر علی کی نماز قضا نہیں
بھائیوں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عشق محبت عشق محبت